بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ سانحہ کربلا اسلام کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے۔ اسلام کے تمام مکاتب فکر اور اسلام سے باہر کے بھی تمام نظام عقائد اس جنگ سے متعلق بات کرتے دکھائی دیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی اس جنگ کی یاد مناتے ہیں۔ اس لیے اس واقعہ پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ذیل میں اہم معلومات شیئر کی جا رہی ہے جن کا جاننا ہر اہل اسلام پر فرض ہے۔ اس واقعہ کے حوالے سے جو باتیں لوگوں کو نہیں معلوم وہ کربلا کی جنگ کے بعد کا احوال ہے۔ کیا شہداء کی تدفین کر کے اہل بیت علیہ السلام گھروں کو لوٹ گئے تھے یا پھر جنگ کے بعد بھی ان کی مشکلات، تکالیف اور مصائب اسی طرح جاری رہیں؟ اس حوالے سے ذیل میں کربلا کے بعد کا احوال بیان کیا گیا ہے جو کہ شیخ عباس قمی کی کتاب نفس المہموم سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی املاک کو لوٹنا، شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے بعد یزید کی فوج نے ان کے کپڑے چرائے۔ یزیدی فوج نے جو چیزیں لوٹ مار میں اٹھائیں ان میں آپ علیہ السلام کا کرتا، پگڑی، جوتے اور انگوٹھی شامل تھی۔ اس کے بعد وہ خیموں کی طرف دوڑے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں موجود تھیں۔ اس بات کا خیال کیے بغیر یزیدی افواج نے خیموں کو آگ لگا دی اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو لوٹ لیا۔ اس اسبات میں حضرت زینب علیہ السلام کا برقع بھی، ان کی جیولری اور اونٹ شامل تھے۔ یہ تمام واقعات اس وقت موجود لوگوں، خاص طور پر وہاں موجود صحافی حماد بن مسلم نے بیان کیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو گھوڑے سے روندنا۔ تاریخ دان طبری اور شیخ طاؤس نے بیان کیا ہے کہ عمر ابن سعد جو کہ یزیدی افواج کا کمانڈر تھا نے رضاکارانہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی لاش شتہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے لیے رضاکار طلب کیے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو کربلا کی گرم ریت پر بغیر دفنائے چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا المیہ ختم ہوتا ہے اور ان کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بیٹی سکینہ علیہ السلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور پڑنواسی اور ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑنواسے امام سجاد علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ عمر ابن سعد جنگ میں بچ جانے والے اہل بیت علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ عراق لے گئے۔ طبری نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج امام حسین کے بچ جانے والے اہل بیت کو جان بوجھ کر اس رستے سے لے گئے جس رستے پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں تاکہ انہیں ذہنی اذیت ہو۔ جس وقت سکینہ علیہ السلام نے یہ افسوسناک منظر اور اپنے والد کی لاش دیکھی، اس وقت ان کی عمر 5 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے، یزیدی فوج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر کوئی انہیں دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو قیدی قرار دے کر انہیں عوام میں پھرایا گیا۔ بعض کوفیوں نے جب اس حقیقت کو جانا کہ یہ تو خانوادہ رسول ہے، رونا شروع ہو گئے اور یزید پر لعن طعن شروع کر دی اور جس قدر مدد ان کی کر سکتے تھے کرنے لگے۔ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے محل تک پہنچنے سے قبل یزیدی افواج نے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزوں پر لٹکا کر قیدیوں کے ہمراہ اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ محل میں عبید اللہ زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ٹھوکر ماری۔ کوفہ سے دمشق بالآخر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے صدر مقام دمشق میں جا پہنچا جو کہ شام میں ہے۔ یزید نے اس کو جشن کے طور پر منانے کی خواہش کی۔ بحر الانوار میں لکھا ہے کہ گلیاں کی تزئین کی گئی اور لوگ خوشی منا رہے تھے۔ کامل بہائی میں مزید لکھا گیا ہے کہ لوگ خوشی سے ڈول پیٹ رہے تھے اور انہوں نے نیا لباس زیب تن کیا تھا۔ جب خانوادہ
نوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کے دروازے پر پہنچا۔ انہیں وہاں 3 دن تک انتظار میں ٹھہرایا گیا۔ بالآخر انہیں یزید کے محل میں پیش کیا گیا، جس کو خوب سجایا گیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عام باغی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی ایک مقامی شامی سے گفتگو ہے کہ جو ان کے گرفتاری پر خوشی منا رہا تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ کون ہیں تو وہ اپنے اس عمل پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ یزید کے محل میں حضرت زینب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے مابین جملوں کا تبادلہ ہوا، جو کہ تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت زینب علیہ السلام نے وہاں اپنا مقام بتایا کہ وہ کون ہیں اور کس خاندان سے ہیں، جس سے بعض لوگ تعصب سے رونے لگے اور یزید پر لعن طعن کرنے لگے۔ شامی قید۔ اس کے بعد خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شام میں قید کر دیا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ جیل میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حواپ میں جاگیں اور اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 4 سے 5 سال تھی، جس پر یزید کے ایک حواری نے امام حسین علیہ السلام کا سر اس کو لا دیا۔ جس وقت انہوں نے امام علی مقام کے سر کو دیکھا، وہ اسی صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مدینہ واپسی۔ شام کی جیل میں 8 دن گزارنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر دیا اور واپس مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ داخل ہونے پر وہ اپنی باقی خاندان سے ملے اور فوری طور پر کربلا روانہ ہو گئے اور اپنی اسی رہائش پر واپس گئے تاکہ وہ شہداء پر نوحہ خوانی کر سکیں۔ زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک اپنے والد کی شہادت پر گریہ کرتے رہے۔ وہ پانی پینے سے کتراتے تھے کیونکہ انہیں یاد تھا کہ کس طرح ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہی پانی پلانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔